آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت اہم اور خوفناک ہے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا۔ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ لے کر آئے گا۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کو حیران کر دیں گی، جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا اور سچ کو جھوٹ دکھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنی طاقت سے سب کو جھکانا چاہے گا۔ میری طاقت کے آگے سر جھکاؤ۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ وہ لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور خود کو خدا کہنے تک پہنچ جائے گا۔ یہ فتنہ انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے طریقے بھی بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان طریقوں کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ قرآن اور نماز سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے اور اللہ سے ہمیشہ حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھو میری طاقت۔ اے لوگو، میری طرف آؤ۔ وسطن آؤ۔ یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو دجال کے بارے میں بتائے گی تاکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دجال کون ہے اور وہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے اس سے کیسے بچا جا سکے گا۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو آئیے اس اہم موضوع کو شروع کرتے ہیں اور دجال کے فتنے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جہاں امید ہوتی ہے وہاں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ یہ کوئی جن یا شیطان نہیں بلکہ ایک انسان ہوگا، لیکن اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا سکھائی۔ دجال کے معنی ہیں جھوٹ چھپانے والا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ یہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ دجال کا رنگ سرخ ہوگا۔ یہ موٹے جسم والا ہوگا۔ اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ اس کا فتنہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہر دروازہ اس کے خوف سے بند ہو جاتا ہے۔ یعنی دائیں آنکھ اندھی ہوگی۔ وہ آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابری ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کامل نہیں ہے اور دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، اس لیے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا سایہ ہی لوگوں کے دل دہلا دیتا ہے۔ اس کے قدم زمین پر قیامت کا منظر لے آتے ہیں۔ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، خاص طور پر خراسان کے علاقے سے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ اصفہان نامی جگہ سے نکلے گا، جو ایران میں ہے۔ وہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کسی پہاڑ یا جنگل سے نہیں نکلے گا
بلکہ ایک ویران راستے سے آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے 3 سال تک قحط پڑے گا، پھر یہ ظاہر ہوگا یہ ایک اونٹ یا گدھے جیسی سواری پر سوار ہو کر آئے گا۔ جہاں دجال پہنچتا ہے وہاں صرف تباہی رہ جاتی ہے۔ کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہوگا، لیکن اس کی اصل طاقت اس کا جادو ہوگا۔ یہ ایسے کام کرے گا جو اللہ کی قدرت میں ہیں۔ آسمان سے بارش مت پڑاؤ، خوف سے کام تھے۔ یہ کہے گا میں بارش برسا سکتا ہوں، پھر حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی۔ یہ کہے گا میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، پھر حکم دے گا تو ایک مردہ زندہ ہو جائے گا، لیکن یہ سب جادو ہوگا۔ شیطان اس کی مدد کرے گا۔ اصل میں وہ مردہ زندہ نہیں ہوگا، بلکہ شیطان اس کی شکل میں آ جائے گا۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ یعنی جو شخص اس کی جنت میں جانا چاہے گا اصل میں وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اس کی دوزخ میں جانے سے ڈرے گا اصل میں وہ جنت میں جائے گا۔ دجال پوری زمین پر پھیل جائے گا۔ وہ تمام شہروں میں جائے گا، لیکن 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ۔ جب یہ مدینے کے قریب پہنچے گا تو فرشتے اسے روک لیں گے۔ مدینہ کے تینوں راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، تم دونوں شہر میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن یہ دن عام دن نہیں ہوں گے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پہلے دن میں لوگ سوچیں گے یہ تو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اصل میں صرف 1 دن گزارا ہوگا۔ دجال لوگوں کو دکھاوے سے بہکائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے مار ڈالے گا، پھر کہے گا دیکھو دوبارہ زندہ کروں گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ لوگ دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ ایک اور شخص سے کہے گا اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں کیا تم مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ ایک شیطان بھیجے گا جو اونٹ کی شکل میں آ جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے نکال دے گی۔ خزانے اس کے پیچھے چلتے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے پیچھے چلتی ہیں۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ جب دجال شام کے علاقے میں پہنچے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ وہ بیت المقدس کی طرف مشرقی دروازے پر اتریں گے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھتے ہی اس کا پیچھا کریں گے۔ دجال بھاگنے لگے گا۔ آخر کار وہ ایک لد نامی جگہ پر پہنچے گا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ دجال کے مارے جانے کے بعد اس کے ساتھی بھی مارے جائیں گے۔ ہر وہ شخص جو دجال کی پیروی کرتا ہوگا
وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال سے بچنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں درود کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ جس دعا کا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت اس سے دور رہیں، اگر ممکن ہو تو مکہ یا مدینہ چلے جائیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر پختہ ایمان رکھیں۔ یاد رکھیں کہ دجال جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے کرتا ہے اور اللہ اس سے بڑا ہے۔ دوستو، دجال کوئی عام فتنہ نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اس فتنے سے بڑا نہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے راستے بتا دیے ہیں، ہمیں صرف ان پر عمل کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یاد رکھیں دجال جھوٹا ہے، وہ چاہے جو بھی کر کے دکھائے وہ صرف جادو ہے۔ اللہ ہی سچا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان پر مضبوط رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز اور قرآن سے جڑے رہیں اور اللہ سے دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ یاد رکھیں سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔